وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلویز ٹرانسفارمیشن پلان پر مثبت پیش رفت کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان ریلویز مسافروں اور مال برداری کے لیے کم لاگت اور مؤثر ذریعہ ہے۔ جدید اور مؤثر ریلوے نظام معیشت، تجارت، علاقائی روابط کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ریلویز کی بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری علاقائی تجارت، لاجسٹکس ہب کے لیے اہم ہے۔ ٹنڈو آدم اور وہاب شاہ ریلوے اسٹیشن کے درمیان مال گاڑی کی بوگیاں ڈی ریل ہو گئیں۔ اپ اور ڈاؤن ٹریک 27 گھنٹے بعد بھی بحال نہ ہو سکے۔ متاثرہ مقام پر بحالی کا آپریشن جاری ہے۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے 24 گھنٹوں سے ریسکیو اور بحالی کا آپریشن مسلسل جاری ہے۔ کرینوں اور بھاری مشینری کی مدد سے ڈی ریل بوگیوں کو ٹریک سے ہٹانے اور تباہ شدہ ریلوے لائن کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں اب ریلوے ٹریک تقریباً 1 کلومیٹر تک اکھڑ گیا۔ ڈاؤن ٹریک کا بھی جزوی حصہ نقصان کا شکار ہوا۔ ملک بھر میں ریلوے ٹریفک بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ ڈاؤن ٹریک کو آج رات تک بحال کر دیا جائے۔ مٹیاری کے علاقے وہاب شاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب مال بردار ٹرین کی بوگیاں ڈی ریل ہونے کے باعث اپ اور ڈاؤن دونوں ریلوے ٹریک تاحال بحال نہ ہو سکے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ مقام پر گزشتہ 30 گھنٹے سے ریسکیو اور بحالی کا آپریشن بلا تعطل جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال ARY نیوز کے نمائندے امتیاز علی چنہ بتائیں گے۔ بتائیے امتیاز۔ کے علاقے وہاب شاہ کے قریب یہاں پر یہ ٹنڈو آدم اور حیدرآباد کے درمیان یہ علاقہ واقع ہے۔ وہاب شاہ یہاں ریلوے اسٹیشن کے قریب گزشتہ شام یہاں پر ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا، جہاں پر کوئلے سے لدی ٹرین کی 15 سے زائد بوگیاں یہاں پر ڈی ریل ہو گئی تھیں، جس کے باعث دونوں ٹریک جو ہے وہ اس پر مکمل طور پر اکھڑ گئے۔ اس وقت میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ یہاں پر بوگیاں جو ہیں وہ یہ ڈی ریل ہو گئی تھیں، ان کو ابھی ہٹانے کا کام جاری ہے۔ یہ بوگیاں جو ہے وہ یہاں سے ڈی ریل ہو کر کھیتوں میں جا کے گری ہیں۔ ہماری ریلوے انتظامیہ سے بھی بات ہوئی ہے، اس کا یہی کہنا ہے کہ ڈاؤن ٹریک کو آج رات تک بحال کر کے جزوی ٹرینوں کی آمد و رفت بحال کر دی جائے گی، جبکہ اپ ٹریک کو بحال کرنے میں بھی ابھی تھوڑا وقت لگے گا۔ جی کچھ بات موسم کی تباہ کاریوں کی۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، کئی گھر، ہوٹل اور دیگر املاک ریلے میں بہہ گئی۔ مردان میں گھر کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے 24 جولائی تک مختلف علاقوں میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مانسون کا دوسرا اسپیل جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش سے حبس کا خاتمہ اور گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے۔ موسم کا مزید احوال بتائیں گی سدرا غیاس۔ اور کہ موسم کی اگر بات کی جائے تو صبح سویرے بہت زیادہ حبس تھا، لیکن ایک دم سے لاہور کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا اور اس وقت مختلف علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ میں بھی اس وقت گلبرگ کے علاقہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیز بارش ہو رہی ہے۔ موسم جو ہے وہ بہت زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے بھی 19 سے 24 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ لاہور کے مختلف مقامات پر تیز اور ہلکی بارشوں کے ساتھ ساتھ ہوا بھی چلے گی، جس سے گرمی کا بھی زور ٹوٹے گا اور لاہوریے جو بہت دیر سے گرمی کو برداشت کر رہے تھے، گرمی سے بھی ان کی جان چھٹ جائے گی۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 اور کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 60% تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا بھی چل رہی ہے۔ جی وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ امن و امان کی صورتحال پر کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ دہشت گردوں، منشیات فروشوں، بھتہ خوروں کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنائی جائیں۔ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے باہمی تعاون سے کام جاری رکھیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس اور سیکیورٹی ادارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز مزید مؤثر اور تیز کریں۔ موبائل فون چھیننے کے بڑھتے واقعات پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اسٹریٹ کرائم کے ہاٹ سپاٹس کے خلاف مؤثر کارروائیاں مزید تیز کی جائیں۔ بین الصوبائی سرحدوں اور ساحلی علاقوں میں سیکیورٹی مزید سخت کی جائے۔ اور چیف جسٹس کی زیر صدارت لا اینڈ جسٹس کمیشن کا 49واں اجلاس ہوا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے۔ اپڈیٹ کیجیے راجہ محسن۔ دیکھیے، اس اجلاس میں لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان نے انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کی سفارش کر دی ہے۔ اجلاس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان، سیکرٹری وزارت قانون اور کمیشن کے ارکان نے شرکت کی اور وفاقی وزیر قانون بھی اس اجلاس میں خصوصی دعوت پر شریک ہوئے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی جانب سے انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان کے قیام کی سفارش وفاقی حکومت کو
بھجوا دی گئی ہے اور اس کورٹ کے قیام کے لیے آئین میں نئے آرٹیکل 212A شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. مجوزہ انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان ایک آزاد وفاقی اعلیٰ عدالت ہوگی اور یہ مجوزہ عدالت بین الاقوامی تجارتی تنازعات کے فوری اور مؤثر حل کے لیے قائم کی جائے گی. مجوزہ عدالت ثالثی ایوارڈز کے مؤثر نفاذ کو بھی مضبوط بنائے گی اور انٹرنیشنل کمرشل کورٹ تجارتی قوانین میں یکسانیت اور پیشگوئی کی صلاحیت کو بھی فروغ دے گی. لا اینڈ جسٹس کمیشن کے اعلامیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مجوزہ عدالت سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کا باعث بنے گی اور پاکستان کو بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام بنانے میں معاون ہوگی. لا اینڈ جسٹس کمیشن نے آئینی ترمیم کی سفارش وفاقی حکومت کو قانون سازی کے لیے ارسال کر دی ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. وفاقی حکومت نے قومی جیم سٹون پالیسی 2026-27 کی منظوری دے دی ہے. دستاویز کے مطابق حتمی وینم قیمتی پتھروں کے شعبے کے لیے نیشنل جیم سٹون اتھارٹی قائم ہوگی. پاکستان جیمز اینڈ جیولری کمپنی اس میں ضم ہوگی. اتھارٹی کے لیے ابتدائی فنڈنگ وفاق کرے گا. نیشنل وارنٹی آفس برآمدی جیم سٹونز کی جانچ اور سرٹیفیکیشن کرے گا. برآمدی عمل کو شفاف بنانے کے لیے پاکستان کسٹمز اور سنگل ونڈو کا استعمال کیا جائے گا. ای کامرس سے جیم سٹونز کی برآمدات اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دیا جائے گا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے 3 الگ الگ اجلاسوں میں اسلام آباد، سندھ اور پشاور ہائی کورٹس کے ایڈیشنل ججز کی تقرری پر غور کیا جائے گا. پی ٹی آئی کے ارکان بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر اجلاس میں شریک نہیں ہیں. انٹرویو کمیٹیاں جوڈیشل کمیشن میں اپنی رپورٹس پیش کریں گی. اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں 5 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی، 2 ایڈیشنل ججز کی مستقلی اور آئینی بینچز کی مدت بڑھانے پر غور ہوگا. سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں سے متعلق کیس کی سماعت. عدالت نے جیل انتظامیہ سے ملاقاتوں سے متعلق رپورٹ اور ریکارڈ طلب کر لیا. عدالت نے جیل انتظامیہ کو 3 ہفتے میں تمام ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت کی. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کتنی ملاقاتیں ہوئیں، کب ہوئیں، جامع رپورٹ جمع کرائی جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. کیا جیل کے باہر میڈیا ٹاک کر کے یقین دہانی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر متفقہ نہیں تھا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اگر آرڈر متفقہ نہیں تھا تو آپ ہائی کورٹ میں نظر ثانی دائر کرتے. جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 کی بینچ سے سماعت کی. سینیٹر علی ظفر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے بائیکاٹ کی مخالفت کر دی. کہا میرا موقف تھا کتنا بھی مشکل وقت ہو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے نورین خانم کے بیانات سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا. کہا سوشل میڈیا پر چلنے والے بیانات سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں، جو بیان دے رہا ہے اس سے پوچھیں. ذاتی ایک رائے ہمیشہ سے رہا ہے کہ کوئی چیز کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. جو نورین خانم کا سٹیٹمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے یا اس کو کنڈیم کرتی ہے؟ تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں اس قسم کی کسی سٹیٹمنٹس کے ساتھ. ہم تو اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، ایک سیاسی پارٹی ہے. باقی جو سیاسی بیان ہیں یا ذاتی بیانات ہیں وہ آپ ان سے ہی پوچھیں جو بیان دے رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے وکیل کے ذریعے NCCI میں جواب جمع کرا دیا ہے. وکیل فیصل ملک ایڈوکیٹ کے مطابق نورین نیازی کا ابتدائی بیان جمع کرایا جو مکمل نہیں ہے. نورین نیازی نے NCCI میں پیش ہونے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت مانگی. نورین نیازی کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 160 کے تحت سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر طلب کیا گیا تھا. بانی پی ٹی آئی کی بہن نے سستی شہرت اور چند ووٹوں کے لیے جو بیان دیا وہ قابل مذمت ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے فیلڈ مارشل نے پاکستان کا مورال بلند کیا جو مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہا. شہرت کے لیے اور اپنی چند ووٹوں کے لیے اس طرح کی جو بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہم اپنی فورسز کو، آرمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند ہوا. سیاسی پارٹیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ الیکشن لڑیں، سیاست کریں، لیکن خدا کے لیے پاکستان کی عزت اور وقار کا خیال کریں. ڈیلیور کرنا حکومت کا کام ہے مگر نہیں ہو پا رہا ہے. حکومت نے ہر چیز آؤٹ سورس کر دی ہے جو بڑا مسئلہ ہے. حکومت کے اتحادی اور مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کہتے ہیں کوئی شک نہیں حکومت مشکل میں ہے اور بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. حکومت آرام چاہتی ہے، بس ان کو لڑنے دو، شہید ہونے دو. بانی پی ٹی آئی سے اب بھی رابطے ہیں، ماضی میں بھی ڈیل کی کوششیں ہوئیں. میجر مسئلہ ہے کہ حکومت نے ہر چیز کو آؤٹ سورس کر دی اور خود آپ آرام سے بیٹھ گئی. ٹھیک ہے ان کو لڑنے دو، ان کو شہید ہونے دو، پھر انہیں کو جواب دہ بناؤ. حکومت کا کام ہے ڈیلیور کرنا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت مشکل میں ہے، بھاگ دوڑ بہت ہو رہی ہے، بیرونی دورے بڑے ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر پتہ تھوڑی لگتا ہے. آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے اور کل اسی تخت کا تختہ ہو جاتا ہے. محترمہ کو نکالا گیا، مسلم لیگ نون کو لایا گیا. نواز شریف نے یہ غلطی کی.
नवाज शरीफ को निकाला, बेनज़ीर ने ये गलती की, और सबसे बढ़कर गलती की जिसको सबसे अच्छा चांस मिला, खान साहब भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पोजीशन में आ गए जिसमें नवाज शरीफ और बेनज़ीर थे। माजी में भी खान साहब के साथ राब्ता होता रहा, बहुत से मामला तय हो गए थे, उसके बाद भी राब्ता हुआ, कुछ मामला तय हुए, कुछ नहीं हुए, अब भी राब्ते हैं। बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो बीच का रास्ता कई मरतबा निकालने की कोशिश की, कई दफा वो अचीव भी किया उन्होंने, लेकिन आखिरी मोमेंट पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। कौन डील करके नहीं आया? बेनज़ीर भी डील करके आई, नवाज शरीफ साहब भी डील करके, खान साहब भी अब आएंगे तो डील ही करके आएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 80 से 300 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया तब्दीली से शोबा ट्रांसपोर्ट बुरी तरह मुतासिर होगा। हसन हफीज मजीद बताएंगे। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ मिनी मजदा एसोसिएशन ने भी किरायों में इजाफा किया होता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने भी 10% तक किरायों में इजाफा किया है। इस वक्त मैं लाहौर के एक बस अड्डे में मौजूद हूँ और जानते हैं मुसाफिरों से, जी कहाँ जा रहे हैं? जी मुल्तान। किराया बढ़ा है? जी 1820। 1700 या 1730 था? जी 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 बिल्कुल। क्या कहेंगे हुकूमत? मेहरबानी करें हमारे ऊपर, और क्या कहेंगे। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। ये मजदूर तबका जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन सफ़र करता है, और इनका कहना है कि इस तरह से किरायों में इजाफा करना इंतहाई ज़्यादती की बात है, और इस तरह रोज़ाना सफ़र करने वाला जो मजदूर तबका है उनकी मजदूरी जो है वो इतनी नहीं बनती जितने किरायों में इजाफा हो जाता है। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मजदा एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की उनकी कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं किरायों में इजाफा करना, उनका ये कहना है। जबकि लोगों का कहना है कि किरायों में कमी की जाए।